نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے اللہ عز و جل کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس اہم تربیتی روحانی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کا فائدہ ہم سب کے لیے عام فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بارگاہ سے لو لگانے اور تعلق قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور پھر اس کے ذریعے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑ لینا، یہ دعا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دعا مختلف اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ ایک دعا تو اس طور پر ہے کہ جس طرح ہم عام طور پر الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے دعا کا لفظی معنی پکارنا ہے۔ ویسے تو پکارنے کے مختلف انداز قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک پکارنا تو وہ عام دعا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں، الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک دعا نماز ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا قرار دیا ہے۔ اور ایک دعا مطلقاً پکارنے کے معنی میں، کسی کو بلانے کے حوالے سے، کسی کو آواز دینا، یہ بھی ایک دعا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بات موجود ہے۔ اور یہ تمام جو دعائیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہاتھ پھیلا کر ہو یا ہاتھ پھیلائے بغیر ویسے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ ساری کی ساری پکاریں اور یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہیں، اور یہ سب عبادتیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مطلقاً دعا کرو، یعنی دعا کی کوئی بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا بنیادی فیکٹر ہے، عنصر ہے، اور وہ ہمیں پیدا کرنا ہے، خواہ وہ نماز کے ذریعے ہو یا عام دعا سے ہو۔ دعا میں پھر ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ الفاظ میں اونچی آواز سے، یعنی اتنی آواز ہوتی ہے کہ ہم وہ خود سن رہے ہوتے ہیں، سامنے والا بھی سن رہا ہوتا ہے، یہ دعا ہوتی ہے۔ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ آواز تو اونچی نہ ہو، آواز بالکل ہلکی پست ہو، یا دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ یعنی دعا کی ایک شکل مناجات بھی ہوتی ہے جس میں سرگوشی پائی جاتی ہے، بڑی رازداری سے بات کی جاتی ہے، یعنی بس بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، آپس میں اللہ اور اس کے درمیان بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنی عاجزی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی حاجات پوری کرنے کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو بھی اس کے اوپر کیفیت طاری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کیفیت کے ساتھ اپنی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی دعا ہی کا ایک حصہ اور دعا ہی کی ایک شکل ہے، اس کو مناجات کہا جاتا ہے۔ مناجات عام دعاؤں کے اندر، یعنی جو ہم براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں نماز وغیرہ کے علاوہ جو عام دعائیں ہم کرتے ہیں، مناجات ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تاثیر والی پاورفل صورت ہے دعا کی۔ انسان کیوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان آس پاس کی ہر چیز سے بے خبر ہو کر، ساری دنیا سے بے خبر ہو کے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے خاص اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہے، اور ایسے صورت میں مانگنے میں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت جب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی قبولیت کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں عام دعاؤں کے ساتھ ساتھ مناجات کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت جو عام دعائیں ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں خاص طور پر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ربنا ربنا کہہ کر ہم اس کو پکاریں، یا ربنا یا صرف ربنا ربنا کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 سپارے میں سورہ آل عمران کا بالکل آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں اللہ نے کائنات میں غور فکر کرنے والے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ان کی تعریف کرتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ ان کی دعائیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ مثلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار ربنا اننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زبانی یہ بات بیان فرمائی ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی زبانی یہ دعائیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ربنا ربنا کہہ کے بات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ربنا ربنا کہہ کے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 مرتبہ ربنا آیا ہے۔ اب اس 5 مرتبہ ربنا کہنے کے حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے سردار ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دعا میں 5 مرتبہ ربنا کہہ کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے یعنی یہ جو 5ویں مرتبہ ربنا اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد، یہ 5ویں مرتبہ ربنا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ فاستجاب لهم ربهم، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ یعنی 5 مرتبہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ربنا ربنا کہہ کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ 5 مرتبہ ربنا ضرور کہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی دعا کے قبول ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر دعا کے اندر ہم یہ اہتمام ضرور کریں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، اللہ سے دعا کریں تو ربنا کا جملہ ضرور کہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم ضرور کہیں، چاہے اردو میں ہو کہ عربی میں ہو، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ اللہ ہم دعا کریں اللہ قبول نہ فرمائے۔ اور قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ دنیا میں قبول فرما لیتا ہے، کبھی جلدی قبول فرماتا ہے، کبھی اس کو قبول فرمانے اس کا اثر ظاہر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی اللہ دنیا میں قبول فرماتا ہے، کبھی اللہ آخرت کے لیے اس کو بچا کے رکھ لیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب بندہ پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے سامنے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اللہ فرمائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں، تو پوچھے گا یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں کب کی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے مجھ سے دعا کی تھی اور میں نے اس وقت دنیا میں دعا قبول نہیں فرمائی تھی، وہ تیری دعا نیکی کی صورت میں آج میں نے محفوظ کی ہوئی ہے، یہ دعا آج تیرے لیے نیکی کی صورت میں تیرے سامنے موجود ہے، لہذا اس کی وجہ سے آج تیری بخشش ہو چکی ہے۔ تو اس لیے دعا ایک بہت زبردست چیز ہے، بلکہ حدیث شریف میں عبادت کا جو مغز ہے، اصل جو چیز ہے جس کا اصل فائدہ ہوتا ہے، جیسے دودھ کا جو سب سے مہنگا حصہ ہے وہ اس کا مکھن ہوتا ہے، اس کا دیسی گھی ہوتا ہے، تو اسی طرح دعا جو ہے یہ عام تمام عبادات کا دیسی گھی ہے، سب سے زیادہ اس کا اہم حصہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی عبادت کریں اور جب بھی دعا کریں تو ہم خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ السلام، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائے، ہاتھ پھیلا رہے دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہتھیار اس کی مشکلات کے مقابلے میں بنا کر اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ سے ہمیشہ تعلق بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں، کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر و بالایمان فرمائے، دعا کے فوائد سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔